رشتوں کی قدر زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور یہاں سے ایک رشتے کی شروعات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں یہ بھی بتایا۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، بھائی اور بہنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، خالہ کا بھانجی و بھانجے کے ساتھ، دادا دادی کا، نانا نانی کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ایک زنجیر کی شکل اختیار کر گئے رشتے جس میں روح کی طرح ہوتے ہیں، جو احساس کی ڈور سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ڈور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہر آنے والے رشتے کو اپنے اندر پرو لیتی ہے، ساتھ ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو سارے رشتوں سمیت بکھر جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں بنے بنائے ملتے ہیں، جو مستقل اور قدرت کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ رشتے ہیں جو انسان قائم کرتا ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان میں سے کچھ مستقل ساتھ چلتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ بچھڑ جاتے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت کو اگر سمجھا جائے تو ان کی حفاظت باغ میں لگے نازک پھولوں کی طرح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری ذرا سی کوتاہی ان کو ٹہنی سے جدا کر دیتی ہے۔ رشتے خون کے ہوں یا مستقل، خاردار جھاڑیوں کی طرح بھی ہوتے ہیں جو سائے کے ساتھ ساتھ زخم بھی دیتے ہیں۔ بناوٹی رشتے تو موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں، مگر خون کے رشتے کفن کی طرح اوڑھ لیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی، جھکاؤ اور برداشت کا رویہ پیدا کریں۔ اگر مزاج میں گرمی اور لہجے میں سختی ہو، دماغ میں بڑائی اور دلوں میں حسد، بغض اور کینہ ہو تو رشتوں کی نازک ڈور میں تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی تناؤ دوریاں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، جو کہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، مگر ان رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی عمر بھر حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، ان سے بے لوث محبت، شفقت، احساس اور بہن بھائیوں سے پرخلوص محبت ہی اس تعلق کو تعمر مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ گلدستہ حیات میں سب سے خوبصورت پھول ازدواجی رشتے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے بہت سے نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، اور یہی ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت سے نئے رشتوں کو باندھ کر رکھتا ہے۔ مرد اور عورت کا یہ رشتہ انسانیت کی معراج بھی ہے۔ یہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، اگر توازن قائم رہے تو زندگی بوجھ نہیں لگتی، اور اگر توازن بگڑ جائے تو زندگی اپنی ہی بوجھ سے مر جاتی ہے۔ زندگی کے باقی سب رشتے اسی تعلق سے بنتے ہیں، ان کا اصل یہی ایک رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تعلق کو نبھانے کے لیے صبر کا پانی دینا پڑتا ہے۔ اگر فریقین کے مزاج میں برداشت کی صلاحیت ہو تو یہ تعلق بہت مضبوط بنتا ہے اور سدا قائم رہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، زندگی میں بہت سے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تب جا کر رشتے اور تعلق سے مضبوط ہو پاتے ہیں۔ عورت کا احساس، شکر گزاری اور مرد کا ظرف کسی بھی گھر کو جنت یا دوزخ بنا سکتا ہے۔ رشتے محبت، الفت، احساس ذمہ داری اور ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات و احساسات کا خیال رکھنے سے اس قدر مضبوط ہوتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے دور میں اگر رشتے ناطے اور تعلقات پائیدار نہیں، وقتی لگنے لگے ہیں تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہا۔ ہر شخص خود کو دوسرے سے بہتر تصور کرنے لگا ہے، اور صبر و برداشت کی کمی بھی بہت سے مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ اب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مضبوط رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر اپنے آس پاس نظر دوڑائی جائے تو ہر گھر بے سکونی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ ہر گھر میں پریشانیوں نے ڈیرا ڈال رکھے ہیں۔ گھروں میں سکون اور تعلقات کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ اگر گھر میں بڑے بزرگ ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کی جائے، ان کو وقت دیا جائے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کریں۔ میاں اور بیوی کے درمیان سب سے اہم چیز عزت اور اعتماد ہے، جو رشتے کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ رشتے توجہ مانگتے ہیں اور محبت کی ڈور سے باندھے جاتے ہیں، جو اس کائنات کی سب سے مضبوط ڈور ہے۔ اگر آج ہم اپنی ذات سے منسلک ہر رشتے کو محبت کی رسی میں پرو لیں تو کچھ شک نہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی خالی پن، تنہائی اور بے سکونی کا احساس ہو۔ ہماری ذات سے منسوب ہر رشتہ قیمتی ہے، ان رشتوں کی قدر کیجیے، زندگی خود بخود خوبصورت بن جائے گی۔